بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شب برات کا موقع ہے۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، کتنی روایتوں سے شب برات کے فضائل ثابت ہوتے ہیں، شب برات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے اعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ ساری باتیں بہت سی ویڈیوز میں آپ نے سن لی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو دو بہت بڑی غلطیوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی، دو ایسی غلطیاں جس میں امت کا ایک بڑا طبقہ ملوث ہے، ایسی غلطیاں جن سے آج کی رات شب برات میں بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی جو بات ہے، پہلا جو بڑا ایشو ہے، پہلا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے شب برات میں قبرستان جانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی رات قبرستانوں کو بہت زیادہ سجایا جاتا ہے، لوگ پھول لے کے بیٹھتے ہیں اور لائٹنگ لگائی جاتی ہے اور بہت زیادہ اہتمام خاص طور سے قبرستانوں کو جانے کا آج کی رات کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک روایت ہے ترمذی شریف کی، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آرام فرماتے، سو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بستر پر نہیں ہیں۔ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ میں نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں دعا کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ، آج کی رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں ان مرحومین کے لیے دعا مانگنے کے لیے آ گیا۔ یہ ایک روایت ایسی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان گئے تھے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر شب برات کے اعمال میں ایک خاص عمل جوڑ دیا جاتا ہے، قبرستان جانا۔ حالانکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ حالانکہ شب برات اور 15ویں شعبان کی یہ رات بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آئی تھی، لیکن قبرستان جانا صرف ایک مرتبہ ثابت۔ اس لیے قبرستان جانے کے اس عمل کو اس رات کا ایک خاص حصہ سمجھ لینا، اس رات کی کوئی اہم عبادت سمجھ لینا، ضروری سمجھ لینا، یا یہ سمجھنا کہ شب برات کی جو مغفرت اور بخشش ہے قبرستان جانے سے اس کا تعلق ہے، شب برات کے اعمال سے اس کا تعلق ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو زندگی میں ایک مرتبہ جانا تو سنت ہو سکتا ہے، لیکن ہر شب برات کو جانا یا قبرستان جانے کو ضروری سمجھ لینا اور پورے اہتمام کے ساتھ جانا، یہ غلط ہے۔ اس عمل کو اس کے درجے سے ہٹانے والا کام۔ اس کا درجہ بس اتنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے، ہم بھی ایک مرتبہ یا کبھی کبھی چلے جائیں، 4 سال 5 سال میں ایک مرتبہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ اس عمل کی حقیقت نہیں ہے، اس سے زیادہ اس عمل کو بڑھانا نہیں چاہیے، شب برات میں اس کام کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک کام۔ اور دوسرا جو عمل ہے، دوسری جو بڑی غلطی ہے وہ ہے ڈیجیٹل معافی کی۔ چونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ شب برات میں بعض ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو دل میں کینہ رکھتے ہوں، بغض رکھتے ہوں، جو رشتے توڑنے والے ہوں، جو آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوں، یہ بات روایتوں میں موجود ہے۔ تو لوگ صبح ہی سے
اسٹیٹس لگانے شروع کر دیتے ہیں، میسیجز فارورڈ کیے جاتے ہیں، میں نے آپ کو کوئی تکلیف دی، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، آج کی رات مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ میسیجز صبح سے آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نے بھیجے ہوں گے، آپ نے بہت سارے لوگوں کی سٹوریز پہ، اسٹیٹس پہ یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی۔ اس سلسلے میں بھی ایک بات خاص طور سے ذہن میں رکھنی، وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو کسی کو ستانا گے، دکھ دینا گے، تکلیف دینا گے، غیبت کرنا گے، بدگمانی کرنا گے، گالی گلوچ کرنا گے، ان سارے اعمال کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ اور بندوں کے حقوق کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک خود بندے معاف نہیں کرتے، اللہ پاک بھی معاف نہیں فرماتے۔ ہم نے کسی کا دل دکھایا گئے، ہم نے کسی کو تکلیف دی گئے، ہم نے کسی کی غیبت کی، ہم نے کسی کی بدگمانی کی، ہم نے کسی کا دل دکھایا، گالی دی، تو ڈائریکٹلی جا کے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ ہمارے اسٹیٹس لگا دینے سے، ایک میسج کر دینے سے یہ گناہ ہمارا معاف نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات، جس کا ہم نے دل دکھایا، جس کو ہم نے تکلیف دی، اس سے معافی مانگنا ضروری۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میسیجز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کن کو میسیجز کر رہے ہیں؟ ہمارے دوستوں کو، جان پہچان کے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کے کانٹیکٹ نمبر ہمارے موبائل میں، اور ہم نے دل دکھایا ہے اپنے رشتہ داروں کا، ہم نے دل دکھایا ہے ہمارے کچھ دوستوں کا، ہم نے دل دکھایا ہے اپنے والدین کا، ہم نے نافرمانی کی اپنے بڑوں کی، اور معافی مانگ رہے ہیں کسی اور سے، اسٹیٹس لگا رہے ہیں کسی اور کے لیے، میسج کر رہے ہیں کسی اور کو، تو پھر کیسی معافی ہو؟ جس کا دل ہم نے دکھایا ہے اس سے جا کے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے اپنے رشتہ دار ناراض ہیں، والدین ہم سے ناراض ہیں، بھائیوں سے ہم نے ایک عرصے سے گفتگو نہیں کی، ہم نے تعلق توڑ کے رکھا ہوا ہے، اور میسیجز کسی اور کو کر رہے ہیں، تو پھر یہ معافی تو صرف دکھاوے کی معافی ہو گئی، یہ صرف اسٹیٹس اور اسٹوری کی معافی ہو گئی، ڈیجیٹل معافی ہو گئی۔ اس لیے ایسی حرکتوں سے، ایسی غلطیوں سے خاص طور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا، تکلیف دی، اور ہم نے اس کو ستایا ہے، تو معافی مانگنے میں شب برات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم نے ستایا، آج معافی مانگ لیں، پہلے ستایا تھا، جس وقت ہم نے ستایا اسی وقت معافی مانگ لینا چاہیے۔ زندگی ہر ایک کو موقع نہیں دیتی، مہلت نہیں دیتی کہ شب برات آئے گی تو معافی مانگ لیں گے۔ اس لیے یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں قبرستان جانے سے متعلق۔ اس رات کا مخصوص عمل نہیں سمجھنا، ضروری نہیں سمجھنا، اور دوسری جو غلطی ڈیجیٹل معافی سے متعلق ہے، اس کی بھی اصلاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔